إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد وہ مبارک مہینہ عظمتوں فضیلتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اور آج ہم اس ماہ مبارک کہ اپنی عبادات کو جو اللہ کے حضور ہم نے کی، نیک اعمال اور افعال کو اگر صرف یادوں کے دریچے میں قید کر دیں تو یقیناً اس سے بڑی کوئی بدنصیبی نہیں ہوگی۔ یہ ماہ مبارک اس لیے آیا تھا کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کے تعلق سے حرکت و نشاط بھر دے، اور جو کوتاہیاں جو کمیاں پورے سال ہم کرتے آئے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں اس کی تلافی ہو سکے۔ لیکن افسوس ہے ایسے حالات میں کہ جب کہ پوری دنیا میں واویلا مچا ہوا ہے ایک نادیدہ وائرس کی وجہ سے، اور بڑی بڑی وہ طاقتیں جن کو اپنی طاقت پہ، اپنی سطوت پہ، اپنی حکومت پہ بڑا ناز تھا، آج ان کی ساری قوت و طاقت اور توانائی خاک میں مل چکی ہے۔ قدرت کی ایک پکڑ، اللہ رب العزت کی ایک ادنا سی گرفت کی وجہ سے بڑی بڑی طاقتیں بلبلا اٹھی ہیں۔ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں، بے چارگی کے عالم میں مجبور ہو کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت جب کوئی بیماری نازل کرتا ہے تو ساتھ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شفا بھی اللہ نازل فرماتے ہیں۔ اب کسی کو معلوم ہے تو معلوم ہے، جس کو نہیں معلوم نہیں معلوم، لیکن اس بیماری کا بھی علاج ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہلکا سا نمونہ دکھایا، پوری دنیا میں ہاہاکار مچ گئی۔ ہمارے لیے لمحے فکریہ کیا ہے اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام کیا ہے؟ یہ پورا مہینہ جو گزر گیا، یہ بات مشاہدے میں آئی اور یہ بات سنی بھی گئی کہ کتنے وہ مسلمان کہ جو پریشان حال تھے اور آج بھی ہیں، روزی روٹی کو لے کر کے، بچوں کو لے کر کے، گھر بار کو لے کر کے، اپنی تجارت اور صنعت و حرفت کو لے کر کے انہوں نے پورا مہینہ یوں ہی گزار دیا، نہ روزہ رکھا،
نہ نمازوں کا اہتمام کیا، نہ قیام اللیل کا اہتمام کیا، اور آس یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ وبا ختم ہو جائے. یہ تو ایسے ہی لوگوں کی ہاتھ کی کمائی ہے کہ اللہ رب العزت جب گرفت کرتے ہیں، کوئی مصیبت نازل کرتے ہیں، تب بھی ایسے لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب پانی سر سے اوپر ہو جائے، جب اللہ کی نافرمانی، اللہ رب العزت کی ناراضگی اس قدر مول لینے لگے انسان اور خصوصاً مسلمان، تو قدرت کو جلال آتا ہے، قہر الہی کا کوئی نزول ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بہت سے وہ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں وباؤں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، جن کا قصور نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک قصور ہے جس میں سب شامل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پورا رمضان ایسے ہی انہوں نے گزار دیا، بھیڑ بکریوں کی طرح سے انہوں نے پورا مہینہ دن میں اس طرح سے گزارا جیسے بھیڑ اور بکریاں ہیں جو چرتی ہیں، چگتی ہیں دانا، پیٹ کے پجاری بن گئے، پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے خواہشات نفسانی کی پیروی میں اس قدر محو ہو گئے کہ اللہ رب العزت کو فراموش کر بیٹھے. وہ لوگ جو روزے دار تھے، عبادات انہوں نے کی، قیام اللیل انہوں نے کیا، غربا مساکین سے ہمدردی، غمگساری انہوں نے کی. ان کا فریضہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، ان کو بہرحال پہلے سمجھانا چاہیے تھا، اور اگر سمجھانے سے بعد نہ آئے تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو قہر الہی کو دعوت دینے کا ہر کام کرتے ہیں. یقیناً وہ نام کے مسلمان عبداللہ، عبد الرحمن تو ہو سکتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی وہ مسلمان ہے؟ وہ آدمی کیسا مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور عملاً نماز کا انکار کرتا ہے؟ اور کتنے ایسے لوگ سنے گئے کہتے ہوئے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں تو اپنے اللہ سے کہیے ہمیں مالدار کر دیں، اپنے اللہ سے کہیے ہمیں مالدار کر دے تو ہم نماز پڑھیں گے. آپ لوگ تو نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، کیوں نہ نماز پڑھیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ مسلمان کہہ رہا ہے. ایک مسلمان، افسوس کی بات ہے کہ کسی کو نماز کی طرف بلاؤ، کسی کو نیک عمل کی طرف بلاؤ تو کتنے نادان، ناقابل اندیش ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اپنے اللہ سے کوئی نہیں، ان کا کوئی اللہ نہیں لگتا ہے، اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں مالدار کر دے. ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی ہو، اللہ کرے توبہ کر لیا ہو اس شخص نے، لیکن یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. افسوس ہے، یقیناً بہت افسوسناک صورتحال ہے. یہ وبائیں، یہ بلائیں ایسے نہیں آتی ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر وہ لوگ اپنے اعمال و کردار سے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کا جب قہر آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. آج بھی موقع ہے، جو نادانیاں کی ہیں لوگوں نے، جو اللہ کے حضور میں نافرمانیاں کی ہیں لوگوں نے، رمضان کے دنوں میں جنہوں نے